تو واقعہ یہ تھا جو ابن عباس سے اس طرح کا کال پھر مودودی صاحب نے پورا اس کو، یعنی تفہیم القرآن میں آپ سورہ صاد کی آیت نمبر 22 سے آن ورڈ اس کی تفسیر پڑھیں تو انہوں نے پورا بتایا کہ یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا اور اس کا اظہار انہوں نے اس صحابی کی ساتھ کیا. جب یہ کیا اظہار بس اتنا واقعہ تھا، اس کے ساتھ کچھ بھی چیز نہیں جڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنبیہ کر دی ان کو. اور یہ 99 ایک کثرت کے طور پہ، یہ نہیں کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، کثرت کے طور پہ یہ بات ہوئی ہے. تو اس وقت ہوتی بھی تو کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا، اس شریعت کے اندر یہ والی لمیٹیشن نہیں تھی جو ہماری شریعت میں 4 والی ہے. تو سپوز اگر 99 تھی بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف یعنی ایک توجہ دلائی کہ آپ یعنی آپ کے منصب کے شان شان نہیں ہے چیز. بعض اوقات چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن شان شان نہیں ہوتی. جیسے سنن نسائی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن سعد ابی سرا یہ ان 4 بندوں میں سے تھا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہونا، ان کو قتل کر دینا. تو ان میں ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے جو بھاگ کے چلے گئے اور وہ راستے میں سمندری طوفان آ گیا تو ادھر سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کیا بتوں کو کیوں نہیں پکارتے؟ انہوں نے کہا ادھر بت نہیں کام آتے، اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بچا لے تو میں نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کروں گا. وہ بچ گئے تو آ کے چوری چھپے آ کے حضور علیہ السلام سے امان مانگی، آپ نے معاف کر دیا. حالانکہ فتویٰ نکلا ہوا تھا. باپ دیکھ لیں امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور بیٹا جو ہے اکرمہ بن ابی جہل صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جنگ یرموک میں رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں. تو انہی میں ایک عبداللہ بن سعد ابی سرا تھا، وہ حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ داری کی وجہ سے اسے چھپا لیا اور اچانک لا کے حضور کے سامنے پیش کر دیا. آپ علیہ السلام نے رخ انور پھیر لیا. پھر دوسری طرف سے کہ حضور اس کی توبہ قبول کر لیں. اب وہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہوا تھا. بخاری مسلم آتا ہے نا، کاتب وحی مرتد ہو گیا تو اس کو دفناتے تھے تو زمین باہر پھینک دیتی تھی. یہ بہت بڑا جرم تھا، تو نبی علیہ السلام اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے. دوسری طرف سے آپ نے رخ انور پھیر لیا. تیسری دفعہ چوتھی دفعہ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کا اسلام قبول ہے. اب یہ لانا بات ہے، یہی بندہ پھر حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بعد میں بن گیا. تو آج کی ڈیٹ میں صحابی ہیں، صحابی ہونے کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. عبداللہ بن سعد ابی سرا جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یار تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں رخ انور اپنا پھیر رہا ہوں تو تم اٹھ کے اسے قتل کر دیتے. جب میں نے تمہیں غلاف کعبہ میں بھی قتل کر دو تو تم میرے سامنے جب وہ آیا تم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا، جب تم دیکھ بھی رہے ہو کہ میں اس کی توبہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا ایسے کر کے تو دیکھتے ہم کیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی کا اخلاق اعلیٰ ترین ہوتا ہے. ویسے آنکھ سے اشارہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن نبی کے شان شان ہے. اسی طرح یہاں بھی نبی کے شان شان نہیں ہے کہ وہ کسی صحابی سے کہے کہ تمہاری بیوی کی خوبیاں مجھے پتہ چلی ہیں تو میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں تم اسے اللہ کے لیے چھوڑ دو. عام بندے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جن کے رتبے اعلیٰ ہوتے ہیں ان کے تو مسئلہ ہوتا ہے. تو وہ اتنا تھا بس، اللہ نے جب ان کی توجہ دلائی معاملہ ختم ہو گیا. اب بائی چانس ایسا ہوا کہ وہ جو عورت تھی نا اس کا خامد بائی چانس کسی جنگ میں مارا گیا. بعد میں یعنی جب وہ مارا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کے لیے اپنی آفر کی اور وہ نکاح ہو گیا. اینڈ رزلٹ وہی نکلا. تو بیچ کی سٹوری پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھیں نہیں ہوا ایسی نا، ایسی پہلے ہی کہتے سن. ٹھیک ہے جس طرح ہوا تھا میں پچھلے دنوں جواد نقوی صاحب کے وہ مدرسے میں وزٹ کیا تو میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو کہتے ہیں پہلے ہی کہتے سن بھائی تھوڑے پہلے کہنے تو بھی پہلے میں اہل حدیث کی مسجد بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا. میں تو دونوں چیزوں کو جائز سمجھتا ہوں. تو میں تو پہلے بھی پڑھتا ہوں، اب بھی پڑھتا ہوں، بعد میں پڑھوں گا، دونوں طریقوں سے. ٹھیک ہے تو وہ رنگ پھر سٹوری میں انہوں نے بھرنے شروع کر دیے. اصل میں یہ واقعہ تھا 99 دمیوں والا اور ایک بڑا کریٹیکل واقعہ ہے. میرے علم کی حد تک تفہیم القرآن کے علاوہ آپ کو کوئی تفسیر نہیں ملے گی جس میں آپٹیمل سولوشن اس حوالے سے بتایا جائے کہ چیزیں کیا تھیں اور قرآن پاک نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا. باقی اس لیول کی چیز ہوتی تو بہت بڑے لیول کے اوپر قرآن و حدیث کے اندر وہ واقعہ نقل ہوتا. باقی یہ بات بھی درست ہے کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں، کتاب و سنت اسے سپورٹ نہیں کرتی جو اسٹیبلش عقیدہ ہے. ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی غلطی کر ہی نہیں سکتا. جی پھر جب ہم سے پوچھتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں لغزش. اس کے لیے لفظ کچھ اور رکھا ہوا ہے. آپ اس کو لغزش کہہ لیں، خطا کہہ لیں، غلطی کہہ رہے ہیں، الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا؟ اللہ کی نافرمانی ہو گئی تھی نا. جی اچھا یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی تو اللہ نے کتنے سخت لفظ استعمال کیے، نوح جاہلوں میں سے نہ ہو. تو یہ حضرت نوح سے کیا ہوا تھا؟ غلطی ہوئی. اچھا جی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ جب قتل ہو گیا تھا وہ کیا ہوا تھا؟ وہ بھی غلط. پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ کی منہ سے بدوا نکل گئی تھی غزوہ احد کے موقع پر اور قرآن میں آیا نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی شے کا، آپ نے یہ بات جو کی ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے نا جب آپ کے 4 جان شہید ہوئے تو آپ نے کہا اس قوم کو کیسے ہدایت ملے گی جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے. اور پھر اسی خالد بن ولید کو جس کے دان شہید ہوئے اسلام کی دولت بھی ملی اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا. بے شک اللہ کا اختیار ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے جو منافقین کے بہانوں کو قبول کر لیا سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا؟ نبی غلطی کر سکتا ہے، لغزش کر سکتا ہے، گناہ والا معاملہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. تو عصمت انبیاء کا عقیدہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ نبی کو معاذ اللہ ربورٹ ہے اور وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. نہیں, غلط کام اگر اس سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے گا. لیکن نبی کے بعد اگر کسی سے غلط کام ہوگا اس کی اصلاح نہیں ہوگی, وہ اجماع امت نے حفاظت کرنی ہوگی یا کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو بتانا ہوگا, چاہے وہ خلیفہ راشدی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں نا, حضرت عمر نے اپنے دور میں حج تمتع پہ بندی لگائی ہے تو باقی صاحب نے مخالفت کی ہے. صحیح مسلم کھول کے دیکھیں, غلطی تو ہوئی نا ان سے. خود ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے, جامعہ ترمذی میں آیا کہ ان کا بیٹا آ کے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کہ بتائیں حج تمتع کرنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے, تو جائز پوچھ رہا ہے. تو ان کے آپ کے ابا جی تو منع کرتے تھے. انہوں نے کہا بتاؤ اگر کسی چیز کو نبی الاسلام خود کریں اور حکم دیں اور میرا باپ کچھ اور کام کرے تو میرے نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی؟ تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کی. تو انہوں نے کہا نبی الاسلام نے حج تمتع کیا. تمتع اس فارم میں کہ آپ نے حج اور عمرے کو جمع کیا, چاہے وہ قران کی شکل میں ہو چاہے تمتع کی شکل میں, ایک سفر میں دونوں کو جمع کیا. اور بخاری مسلم الفاظ آپ میں قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا, کیونکہ مشرکین عرب حج کے دنوں میں عمرہ کرنے کو برا سمجھتے تھے. نبی الاسلام نے اس رسم کو توڑا. ٹھیک ہے, تو اور وہ قیامت تک کے لیے آج بھی 99% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں. حج افراد تو بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں, وہاں کے رہنے والے لوگ ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے چیزوں کو اسٹیبلش فرماتا ہے, اور اگر انبیاء سے کسی معاملے میں لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس لغزش کو یعنی اس کی ریمیڈی فرما دیتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ کسی اور شخص کی ریمیڈی اللہ نے نہیں کرنی ہے, وہ اجماع امت کرے گا اور آپ علمی اختلاف کے ذریعے کریں گے. اس میں میرا مسئلہ نمبر 197 دیکھ لیں, اماموں کی گستاخی کا فتویٰ. میرے اوپر فتویٰ لگایا گیا, میں نے کہا آپ اماموں کی بات کرتے ہیں, صحابہ کرام میں بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہوگا تو علمی دلائل دیکھے جائیں گے. اس میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں کہ علمی دلائل کی روشنی میں آپ دیکھیں گے کہ کس کا موقف درست ہے کس کا درست نہیں ہے. اور ان علمی دلائل میں صحابہ کے دو موقف ہوتے ہیں, تو ایک موقف کو ترجیح ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی ہے. صحیح بخاری و مسلم دونوں میں آتا ہے, مروان بن حکم خود روایت کر کے امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ میں اس جگہ پہ موجود تھا جب حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان علمی اختلاف ہو گیا. حضرت عثمان حج تمتع پہ بندی لگاتے تھے اور حضرت علی ان سے جھگڑ رہے تھے کہ آپ نبی کی سنت کو نہیں بدل سکتے. تو حضرت عثمان نے جب دیکھا کہ ان کے پاس کوئی علمی دلیل تو نہیں تھی تو انہوں نے کہا علی تم ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. تو حضرت علی کو غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں پھر حج تمتع کی نیت کرتا ہوں. پھر یہ بخاری مسلم دونوں میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے. پھر حضرت علی جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر حضرت عثمان نے یہ جو پابندی لگائی تھی وہ اٹھا دی. حضرت علی کی اگر خلافت کے وہ 4-5 سال نہ ہوتے تو یہ امت سے یہ سنت اٹھ جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ حفاظت کرواتا ہے. پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں بھی حضرت علی کے ایک سمجھ لیں ان سے ٹسل کی وجہ سے اس پہ دوبارہ بندی لگانے کی کوشش کی, لیکن امت نے قبول نہیں کی. آج پوری امت حج تمتع کرتی ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, جتنے دوسرے لوگ حج تمتع کرتے ہیں. پریکٹیکلی امت کے اجماع نہیں, 2 خلفائے راشدین حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کے حکومتی ڈیسیژنز کو چھوڑ دیا. تو یہ ہے جو اجماع امت کی حفاظت کرتا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اجماع امت اتنی بڑی دولت ہے کہ خلیفہ راشد بھی اگر کوئی غلط ڈیسیژن کرے تو اجماع اس ڈیسیژن کو چینج کر دے گا. اجماع جو ہے اس امت کی حفاظت میں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے 399 نمبر حدیث کے, نبی علیہ السلام فرمایا کہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے, میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. امت خود بخود حفاظت کرے گی. اس قرآن کی حفاظت کے ذریعے بھی اللہ نے امت کو بنایا ہے, اور دین کی حفاظت کے ذریعے بھی امت کو, علماء کو نہیں سر. علماء تو ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے کو بدعتی بھی کہتے ہیں. اور امت کا اجماع اتنا اسٹرانگ اجماع ہے کہ آپ دیکھیں امت نے پہلے اجماع کر لیا تھا تصویر کے اوپر, علماء نے بعد میں کیا. علماء دیکھا تصویر نہیں تھے کھنچواتے, امت کہتی تھی سمجھاتی تھی کہ سر یہ ہم کوئی عبادت کے لیے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, سر دینی پروگراموں کی ویڈیوز ہونی چاہیے. بعد آپ مجھے بتائیں طارق میر صاحب کی جو ویڈیوز ہیں, ہمیں اس سے علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن جو فکر آخرت کے اوپر ان کی ویڈیوز ہیں کتنی بڑی نعمت ہے. 8 سے 100 سال کے بعد اگر کوئی انسان آتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس دور میں کوئی ان کے پیرلل میں بندہ نہیں دکھا سک رہے جو فکر آخرت میں اتنا پیارے انداز میں بولتا ہو. صحیح. تو آپ آنے والے 100 سال کے بعد آنے والے مسلمان کو ان کی اس تعلیمات سے محروم کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اگر ان کی ویڈیوز ریکارڈ نہ ہوتی اور وہ ریجڈ رہتے اسی طریقے سے جس طرح رائیونڈ والے ہیں, تو آج پبلکلی ان کی چیزیں تو سامنے نہ آتی. تو وقت کے ساتھ انسان لرن کرتا ہے. لیکن علماء عرب نے 70s میں ہی فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ تصویر وہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو عکس ہے, یہ تو مرر والا ہے. نبی علیہ السلام بھی تو شیشہ دیکھتے تھے, کنگھی کرتے تھے, وہ اسٹل تو نہیں ہوتا تھا اور وہ عکس ہوتا تھا اسی بندے کا. تو یہ بگاڑ والا معاملہ نہیں ہے, تعظیم والا معاملہ نہیں ہے. اور 80s میں ہی آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کو اسی زمانے میں ویڈیو کا مسئلہ سمجھ آ گیا تھا جو باقی علماء کو آ کے 21ویں صدی میں سمجھ آیا. اب تو آلموسٹ سب کو سمجھ آ گیا, اور ایسا سمجھ آیا کہ وہ ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ پہلے ویڈیو حرام تھی, پہلے کیا تھی؟ حرام. اس کے بعد مباح ہو گئی کہ خیر ہے, جائز ہے, حرام نہیں ہے. اس کے بعد جناب مستحب ہوئی کہ یہ تو بہتر ہے, جی ثواب کا کام ہے, تو ویڈیو بنانی چاہیے, علم کی ترویج ہو, اور اب واجب ہو. اب ویڈیو وغیرہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے.